بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، آپ کے ساتھ ایک اور نیا کیس ڈسکس کرنا ہے. تھوڑا میں آپ کو پہلے دکھا دوں. ویسے تو بہت سارے کیسز میں دیکھتا رہتا ہوں روٹین میں، لیکن یہ کیونکہ تھوڑا الگ تھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جیسے آپ کو سکرین پہ ظاہر ہو رہا ہے کہ موگے سے نکلے ہوئے ہیں یا پھوڑے سے کالے رنگ کے، اور یہ ریڈ کلر کے، پنکش ٹائپ کے، ڈارک پنکش ٹائپ کے. یہ بہت گندی بیماری ہے، اسے واٹس بھی کہتے ہیں انگلش میں. یہ بیسیکلی ہوتی ہے وائرس کی وجہ سے. وائرس کا نام ہے پیپیلوما وائرس. اب یہ جو وائرس ہے یہ وہاں کے مطلب سکن کے ٹیشوز میں اس کا جو ڈی این اے ہوتا ہے اس میں ایسی چینجز کرتا ہے جس کی وجہ سے بے تحاشا گروتھ ہونے لگتی ہے، اور وہاں پہ وہ سیلز جو ہیں وہ موگوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یا اس طرح کا کینسر بن جاتے ہیں. زیادہ تر جو جگہ ان کی اگنے والی ہوتی ہیں وہ یہی چڈے کے آس پاس یا تھنوں کے اوپر یا اگلی ٹانگوں کے درمیان یا گردن پہ یا آنکھوں کی سائڈوں پہ. تو زیادہ کامن یہ جگہ ہے، لیکن جسم پہ کہیں بھی یہ نکل سکتی ہیں. اب یہ کینسر ہوتا ہے کیونکہ اس کو جو ہے وہ اس کا علاج کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ وائرس کی بیماری ہے. جیسے بہت ساری اور وائرس کی بیماری ہیں، HIV ایڈز یا کرونا آج کل چل رہا ہے، اور اسی طرح منہ کھر کی جو ہے وہ بیماری ہے، یا بوائن ایفیمیرل فیور. کچھ بیماریاں جو ہیں وہ خود ہی اپنے ٹائم پہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، جس طرح بوائن ایفیمیرل فیور ہے یا 3 ڈے سکنس، اس کی بھی ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی، یا جسے ویل کا بخار بھی کہتے ہیں. اس طرح منہ کھر کا جو ہے وہ بھی تقریباً 20 دنوں میں جانور ٹھیک ہو جاتا ہے اگر اس کی پراپرلی کیئر کیا جائے اور اس کے اینٹی انفلیمیٹری اور بخار روکنے والے ٹیکے لگائے جائیں. تو اس میں بھی سیم یہی ہوتا ہے، اس کا بھی اپنا ایک کورس ہوتا ہے، لیکن کورس جو ہے وہ اس کا کوئی اسپیسیفک نہیں ہے کہ یہ مہینے میں ٹھیک ہوگی یا 15 دنوں میں ٹھیک ہوگی. اس کا جو ڈیوریشن ہے وہ 1 مہینے سے لے کر 2 سال تک کا ہوتا ہے، کہ 1 مہینے کے اندر بھی جانور ٹھیک ہو سکتا ہے اور 1 مہینے سے لے کر 2 سال بھی لے سکتا ہے. تو اس میں پراپر کیئر کرنی ہوتی ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کچھ لوگ جو دیہاتی لوگ ہیں وہ جو ہے وہ کاسٹک سوڈا ٹائپ کی چیزوں کو ٹرائی کرتے ہیں. اسپیسیفک جو ہے وہ کریمز بھی ہوتی ہیں ہومیوپیتھی کی، جس طرح تھوجا وغیرہ. تو وہ استعمال کرنے سے وقتی طور پہ تو ایسے نظر آتا ہے کہ کم ہو جاتے ہیں، لیکن الٹا جو ہے وہ ان کی بعد میں بڑھنے کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے. سرجری بھی اس کا حل نہیں ہے، کیونکہ اگر سرجری کے ذریعے اس کو آپ ختم کروائیں گے کسی ڈاکٹر سے تو وہ جو ہے وہ وقتی طور پہ تو ختم ہو جائیں گے، لیکن 2-3 دنوں بعد، ہفتے بعد یا 10 دنوں بعد وہ دوبارہ سے اگے ہوئے ہوں گے، اور پہلے سے زیادہ زور سے اگیں گے، کیونکہ یہ کینسر ہوتا ہے. اور یہ پھر بیماری ایسی ہے کہ شروع میں بینائن ٹیومر ہوتا ہے، لیکن پھر میلیگننٹ بن جاتا ہے. بینائن کا مطلب کہ جہاں پہ موجود ہے وہیں پہ رہتا ہے، اور اگر زیادہ عرصہ گزرے تو کینسر جو ہے وہ مطلب اگلی سٹیجز پہ پہنچ جاتا ہے، میلیگننٹ ہو جاتا ہے. یعنی پورے جسم میں کہیں بھی جا کر، پھیپھڑوں میں یا جگر میں یا دل میں کہیں بھی جا کر وہاں پہ ڈپازٹ ہو کے وہاں پہ بھی یہ پھوڑے بننے لگ جاتے ہیں، اندرونی طور پہ یا بیرونی طور پہ. تو اس کا جو واحد حل ہے جس کا کچھ رزلٹ ملتا ہے وہ ہے کہ اس کا بلڈ جو ہے وہ نکال کے اس کو سب کٹ اور انٹرامسکولر انجیکٹ کیا جائے. باقی ہومیوپیتھی کی آپ استعمال کر سکتے ہیں، تھوجا کریم یا جو ہے وہ تھوجا کے ڈراپس ہوتے ہیں. تو اس سے کچھ افاقہ دیکھنے میں نظر آیا ہے، نیئر ٹو نیگلیجیبل، مطلب شاید جو ہے وہ خود ہی وہ ٹھیک ہوتے ہوں، اس کی وجہ سے مطلب اتنا اثر نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ آٹو ہیوم تھراپی اسے کہتے ہیں، کہ خون نکال کر آپ انجیکٹ کریں. 10 cc جو ہے وہ سب کٹ کر دیں اور 10 cc جو ہے وہ انٹرامسکولر. تو یہ کرنے سے جو ہے وہ چانسز جو ہے وہ اس کے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ڈیوریشن وہی ہے کہ اس کا جو اسپیسیفک ایک ٹائم پیریڈ ہے، اس نے اپنے ٹائم پیریڈ پہ ختم ہونا ہے. باقی ساتھ احتیاطیں میں آپ کو بتا دوں کہ جس جانور کو یہ پرابلم ہو، اگر وہ دودھ دینے والا ہے تو اس کو سب سے آخر پہ چوائی کریں، کیونکہ یہ بیماری دوسرے جانوروں کو بھی پھیل سکتی ہے. تو یہ آپ نے خیال کرنا ہے. تو امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. مزید بھی کسی ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں یا واٹس ایپ نمبر پہ میرے رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا نگہبان ہو. اللہ حافظ.